السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں انٹروڈکشن کے بارے میں انٹروڈکشن لاسٹ ویڈیوز میں بھی ایک ویڈیو میں ڈسکس ہم کر چکے ہیں اس کے بارے میں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی امپورٹنس یا یہ ہے کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ فردر اس کو جو ہے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم جو ہے وائی ڈیٹا ویئر ہاؤس جس کی جو ہے نیڈ کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے۔ ڈیٹا ریکارڈنگ اینڈ اسٹوریج از گروئنگ۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اسٹوریج کیپیسٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں کرنٹلی ہمارے پاس جو سسٹمز اویلیبل ہیں، جو لیپ ٹاپس کی اگر آپ اگزامپل لیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہارڈ ڈسکس جو ہے زیادہ اسپیس کے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے پاس اگر 10 سال پہلے کوئی سسٹم اویلیبل تھا، کوئی بھی پی سی ہے یا لیپ ٹاپ ہے۔ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے اسٹوریج کیپیسٹی ہمارے لیے ہم زیادہ اسٹوریج کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹوریج کیپیسٹی ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ ہسٹری از ایکسیلنٹ پریڈکٹر آف دا فیوچر۔ اب اس ٹرم کا کہ ہسٹوریکل جو ہے ڈیٹا ہمارے پاس جو موجود ہے، اس لحاظ سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں فیوچر میں کس کس چیزوں کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوگی۔ سپوز کہ اگر ہم دیکھیے، اگر کرنٹلی ان دس ایئر ہمارے پاس جو لیٹسٹ جو ہے سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو 10 ایئرز پاسٹ میں کمپیئر کریں کہ کتنا چینج آیا ہے، کتنا کوئک چینج آیا ہے سسٹم میں، کتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اس میں کتنی زیادہ اسپیس میں چینج آیا ہے، کتنی زیادہ اسپیس ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ 10 ایئرز، تو ہمیں پھر اندازہ ہو جائے گا کہ فیوچر میں بھی ہمیں کس طرح جو ہے فاسٹ جو ہے اپ گریڈ کرنا ہوگا اپنے سسٹم کو، کتنا اس کے لیے زیادہ اسٹوریج کیپیسٹی چاہیے ہوگی ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ تو اگر ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھیں تو ہمیں فیوچر کے بارے میں جو ہے پریڈکشن آسان ہوگی کہ 10 سال پہلے ہمارے پاس کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل تھی ریلیونٹ ٹو دا آئی ٹی ٹیکنالوجی، اور کرنٹلی ہمارے پاس جو اویلیبل ہے، تو اس کو کمپیئر کریں گے کہ کتنا چینج آیا ہے اور کس وے سے چینج آیا ہے، ہمارا جو ہے اسپیس کیپیسٹی کتنی جو ہے زیادہ چینج ہوئی، کس وجہ سے ایکسیڈ ہوئی ہے، کیوں ایکسیڈ ہوئی ہے، ہمیں کیوں زیادہ ہیوی کیپیسٹی زیادہ چاہیے کسی سسٹم میں، ٹھیک ہے، تو کس وجہ سے ہوئی ہے، کس طرح کیوں ہمیں یہ ریکوائرڈ ہے۔ جس طرح اگر اسمارٹ فونس کو آپ کمپیئر کریں جو ہے 10 12 15 سال پہلے فونس سے، تو اب اس کی جو ہے فنکشنالٹیز ایک ایز کمپیئر ٹو دا کرنٹ جو ہے موبائل فونز ہیں، کافی زیادہ جو ہے اس میں چینجز ہے۔ مطلب جو 10 15 سال پہلے جو سسٹم تھے اس میں یہ ساری فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی، مگر جو کرنٹلی ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہمیں ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں آج سے 10 سال بعد ہمیں چیک کریں گے جو پریویس ہم جو ہے 10 سال پہلے کتنا یہ چینج آیا ہے کرنٹلی سسٹم میں، کسی بھی سے اگر آپ اسمارٹ فون کو دیکھیں، آپ ہمارے جو ہے سسٹمز کو دیکھیں، پی سیز یا لیپ ٹاپس کو دیکھیں یا کسی بھی اس میں دیکھیں کتنا چینج آیا ہے، کتنی ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق کتنا اس میں ایڈوانس جو ہے ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہوئی ہے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ فیوچر میں ہم کس وے سے ہم اس میں جو ہے آگے اس کو پروسیڈ کریں گے اور اس میں ایڈوانسمنٹ لائیں گے۔ گیو ٹوٹل ویو آف دا آرگنائزیشن۔ اگر کسی کسی آرگنائزیشن کا جو ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس، اس کے پوری انفارمیشن، پورا ویو آپ کو اویلیبل، جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایک بینک کی ایگزامپل دی، بینک کو میں نے ڈسکس کیا کہ اگر بینک کی انفارمیشن ہے تو اگر وہ سینٹرلائز کا ہیڈ آفس ہے تو اس میں سارے جتنے بھی اس کے کسٹمرز ہیں ساری انفارمیشن ایک سینٹرلائز جگہ پہ ہوں گی۔ اگر سپوز ایک سٹی میں ہے بینک ہے تو اس میں صرف ان لوگوں کا ریکارڈ ہوگا جو اسی بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے، مگر جو ان کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے کہیں پہ بھی ہے، اس کا ہیڈ آفس ہے، تو اس میں سب بینکس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے کسٹمرز کسی بھی سٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں، کسی بھی سٹی کے بینک سے میں ان کا اکاؤنٹ ہے، تو ساری انفارمیشن، تو ایک پورا جو ہے اور پورا ویو، پوری جو ہے انفارمیشن اس میں گیون ہوتی ہے، اس کی ساری جو اب کسی بھی بینک کو ایکسیس کرنا چاہیں اسی ہیڈ آفس سے۔ یا اگر آپ دیکھیں کسی یونیورسٹی ایگزامپل لیں، یونیورسٹی کو ذرا سا اس کے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ ملٹیپل ایفیلیٹڈ کالجز ہیں، تو سینٹرلائز جو ہے آپ کے پاس یونیورسٹی، اس کی ساری انفارمیشن جو ہے اسی ایفیلیٹڈ کالجز کی جو انفارمیشن اسی سینٹرلائز جگہ پہ ہوں گی، اس کے اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن، اس کے ٹیچرز کی انفارمیشن، سارے کون سے کورسز ایلوکیٹ ہوئے ہیں،
تو یہ تو ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اگزامپل نہیں ہے، جسٹ کمپیریزن کے لحاظ سے کہ میں کس طرح ایک سمجھانے کے لیے کہ اسی یونیورسٹی کے سپوز 5 کالجز افیلیٹڈ ہے، 6 کالج افیلیٹڈ ہے، تو ان کو اسی جگہ جو یونیورسٹی اس کے ایک سینٹرلائزڈ وہ ہے، اس کے میں وہ ہوگا کہ فلاں کالج میں یہ کورسز اویلیبل ہے، یہ آفر ہے، اور اگر کوئی جو ہے الیکٹیو کورس ہے تو فلاں کالج میں فلاں کورس الیکٹیو ہے، ٹھیک ہے. تو ساری انفارمیشن اسی یونیورسٹی میں ہوں گی، جو کہ ایک سینٹرلائزڈ یونیورسٹی جس کی ساری جس کے ساتھ کسی کالج کی افیلیشن ہے. یا اگر آپ بورڈ کی اگزامپل لیں تو جو اسکولز ملٹیپل، تو اس میں وہ اسکولز کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون کون سے اسکول اس کے انڈر ہے، ٹھیک ہے. انٹیلیجنٹ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم از ریکوائرڈ فار ڈیسیجن میکنگ. اب ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے لیے ڈیفینیٹلی انٹیلیجنٹ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ریکوائرڈ ہے، بیکاز اگر کوئی بھی ہم اگر سمپل ایک پروگرام کو دیکھیں، اگر ہم پروگرام میں کوئی اسٹیٹمنٹ مائنر سے ذرا دیکھتے ہیں نا، کہ اگر ہم کسی پروگرام میں ڈیسیجن میکنگ اسٹیٹمنٹ کو یوز کریں، ایف ایل سے سوئچ یوز کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس بات کو جانا ہے. اگر ہمارے پاس ایک کنڈیشن ٹرو ہے تو اگلے پہ اگر ہم جائیں گے تو ٹرو ہے تو ایف کا ہوگا، اور فالس ہے تو ایلس کا ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے تو بہت ہی چھوٹی اس کی اگزامپل ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی جو ہے چینجز ہے، کوئی بھی ڈیسیجن کہیں پہ لینی ہے، کوئی بھی ریکوائرمنٹ اس لحاظ سے، تو اس کے لیے ایک پراپر ایک پورا فل ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے. اٹس ناٹ اے اسمال ڈیٹا بیس. اس میں تھاؤزنڈز آف ریکارڈز ہوں گے، تھاؤزنڈز بلکہ کیا ملینز آف ریکارڈ ہوں گے. تو اس میں ہر ایک کے لحاظ سے اپنی جو ان کی انفارمیشن سیو ہوں گی، تو اس لحاظ سے اس پہ کوئی ٹرانزیکشن اگر ہوئی ہے، سپوز اگر ایک بینک کا اکاؤنٹ میں سے کسی خاص بندے نے فلاں اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کی ہے، کتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، ان کا اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہے، آیا وہ پروفٹ اینڈ لاس ہے، یا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یا وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، جو بھی ہے، تو وہ ساری انفارمیشن سے گیون ہوتی ہے. اور اس میں سے اگر ان کیس سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس میں جو ہے ایئرلی یا منتھلی کتنا اس میں جو ہے، اور اس کے اکاؤنٹ میں منی جو ہے ایڈ ہوئی ہے، کریڈٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ان کیس وہ بالکل جو ہے سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی اس کوڈ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو اس میں کوئی بھی چینجز اس لحاظ سے ہوں گے. اگر کوئی وڈرا کرے یا ڈپازٹ کرے گا، کوئی آٹومیٹک اس میں چینجز کا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پوری جو ہے ہر ایک سسٹم، ہر ایک چیز کے لحاظ سے ان کی جو ہے کہ کس طرح ڈیٹا چینج ہو رہا ہے، کس وے سے، کس پاتھ کے تھرو ڈیٹا آگے پروسیڈ ہوگا. اب یہ وائی ڈیٹا ویئر ہاؤس، ڈیٹا سیٹس آر گروئنگ، ہاؤ مچ ڈیٹا از دیٹ. مطلب یہاں پہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک اسمال ناول کے لیے اتنی اسپیس چاہیے، اتنی بائٹس تک. اگر آپ دیکھیں اس پیپر رم اینڈ کوڈ بی فل دا بیک آف دا پک اپ ویم. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی ہارڈ فارم میں کوئی انفارمیشن ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنا جو ہے اسپیس ریکوائرڈ ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے پاس ان کی ہماری ریکوائرمنٹ بڑھتی تو اس کے لحاظ سے ہمیں زیادہ جو ہے ڈیٹا زیادہ اسپیس ریکوائرڈ ہوگا. تو اگر آپ اگزامپل لیں صرف پیپر کی، تو یہ ہے کہ 500,000 ٹریز chopped اینڈ کنورٹڈ انٹو اے پیپر اینڈ پرنٹڈ. اگر ہم اتنے ڈیٹاز کو لیں گے تو اس ڈیٹا کے لیے اگر ہم ہارڈ میں ریکوائرڈ ہوگا تو اس کے لیے اتنا جو ہمیں ریسورسز ہارڈ میں ریکوائرڈ ہوگا، ٹھیک ہے. پیپر کے سائز سے بتایا. اگر آل ورڈز ایورس اسپوکن بائی دا ہیومن بینگ، اب اس ہر ایک کے اب کتنے ورڈز سارے ہیومن جو ہے کسی بھی انسان کے تھرو کوئی بھی اس نے بات کی ہے پوری لائف میں کتنی بھی اس نے، تو اس کو اگر کوئی لکھنا چاہے تو وہ تو پاسبل نہیں ہے، مگر اس کو اگر سیو کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنے 5 ایزابائٹ جو ہے ڈیٹا جو ہمارے پاس اسپیس ریکوائرڈ ہوگی. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی زیادہ اس میں جتنی زیادہ جو ہے ڈیٹا ٹائم کے ساتھ ایکسیڈ ہوگا تو اس کے لیے ہمیں زیادہ جو ہے اس کے لیے ریپوزیٹری اور زیادہ اسپیس چاہیے ہوگا. اب یہ ہے کہ سائز آف ڈیٹا سیٹس آر گروئنگ اپ، سائز انکریز ہو رہا ہے نا. کہ اگر آپ دیکھیں ورڈ ایم ایس ورڈ کا دیکھیں، ایم ایس آفس، تو اگر کرنٹلی جو ہم یوز کریں ورژن، وہ پچھلے ورژن سے زیادہ اسپیس اس کو زیادہ جو ہے اس کی اسپیس ہے وہ زیادہ، کیونکہ وہ ہمیں زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے. تو جتنے بھی لیٹسٹ ورژن آ رہے ہوتے ہیں کسی سافٹ ویئر کے، تو اس کے لیے مور اسپیس چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر لیٹسٹ ورژنز آ رہے ہیں ہر ایک سافٹ ویئر کے، تو اس لیے ہمارے پاس سسٹم میں بھی
زیادہ اسپیس ریکوائرڈ ہوگی ان کی انسٹالیشن کے لیے. کاسٹ آف ڈیٹا اسٹوریج از کمنگ ڈاؤن, اور کاسٹ آف ڈیٹا کم ہو رہا ہے, اسٹوریج کم ہو رہا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک اسمال فلیش میموری کو دیکھیں, اگر ہمارے پاس آج کل جو فلیش میموری اویلیبل ہے جس پرائز میں ہے, سپوز 500 میں ہے ایک فلیش میموری, تو اگر آپ دیکھیں 5 سال پہلے 500 میں وہ اویلیبل نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا سیٹس انکریز ہو رہا ہے, ڈیٹا ہمیں زیادہ ہمیں اسپیس ریکوائرڈ ہے, تو اسٹوریج جو ہے ڈیٹا اسٹوریج کاسٹ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ وہ ریڈیوز ہو رہا ہے. The amount of data average business collects and store in the building doubling every year. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ amount of data average business collects and store is doubling every year, کہ جتنا بھی ڈیٹا کسی بزنس کے لیے وہ کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ٹائم کے ساتھ وہ ڈیٹا انکریز ہونا. اب کیوں انکریز ہو رہا ہے, اس کے لیے جو ہے ڈبل کیوں رہا ہے اماؤنٹ آف ڈیٹا. اب اگر آپ دیکھیں, میں اپنے سسٹم کی ایگزامپل لیتی ہوں. سپوز میرے پاس جو ہے میرے پاس 5 سال پہلے کوئی ورژن انسٹال تھا آفس کا یا کسی اور, یا میرے پاس کوئی ویژول اسٹوڈیو کا اولڈ ورژن تھا, تو مجھے کرنٹ ورژن کے لیے کرنٹ ورژن اگر میں انسٹال کروں گی تو مجھے زیادہ اسپیس ریکوائرڈ ہوگا. اگر پریویس ورژن کے لیے مجھے کم اسپیس ریکوائرڈ تھا, تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر مجھے وہ زیادہ اسپیس پرووائڈ کر رہا ہے تو اٹ مین, یہ تو میں نے کسی کمپائلر یا کسی سافٹ ویئر کی بات کی. تو اگر دیکھیں اگر کسی کی انفارمیشن ہے سپوز, تو ٹائم کے ساتھ اور فردر انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. اگر کسی کا بینک کا ڈیٹا ہے تو بینک میں پہلے انیشیلی آپ کو کتنا ان کا ریکارڈ جو آپ کا نیا طرح سے ریکارڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ اگر کرنٹلی اب دیکھیے بایو میٹرک ہو گیا, ایک نئی چیز انسرٹ ہو گئی ہے, آپ کا ایک نیا ڈیٹا اس میں انسرٹ ہو گیا ہے, تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے ڈیٹا کے لیے ہمیں اسٹوریج زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. کیونکہ اس کے لیے اگر یہاں پہ جو بات کی ہے ایوریج ڈیٹا جو ہے ڈیٹا ایوریج جو ہے مطلب کہ کلیکٹیولی اس کے لیے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کہ اس میں ڈبل ہو رہا ہے, ریکوائرمنٹ ڈبل ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ہمیں شاید لیٹسٹ ورژنس آف سافٹ ویئرس چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ اگر لیٹسٹ ورژن ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس زیادہ اسپیس چاہیے ہوتا ہے اس کو, کیونکہ اس کا جو ہے, اور جس طرح آفس 13 کو کمپیئر کرے 16 سے یا 16 کو 7 سے کمپیئر کرے, تو اس کے انسٹالیشن کے لیے ہمیں زیادہ اسپیس چاہیے ہوگی کرنٹ جو ہمارے پاس سسٹم ہے, کرنٹ جو سافٹ ویئرز ہیں. ٹوٹل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کاسٹ آف ٹو اسٹور اینڈ مینیج 1 میگا بائٹ آف ڈیٹا. اب یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا کیا چینجز آ گئی ہے, کیونکہ 90s میں اتنا اب کاسٹ کم ہو رہا ہے, ہماری اسپیس بڑھ رہا ہے مگر کاسٹ کتنے ٹائم وہ کم ہو رہا ہے, کاسٹ اتنے 100 ٹائم یہ ڈاؤن ہو گیا ہے اس میں, اور یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس 150 ٹائمس ڈاؤن. Second reason why data warehouse. Business demand intelligence. Complex question from integrated data. Intelligent enterprises کا complex data جس طرح ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ملٹیپل جو ہے کمپلیکس اس طرح کی اس ڈیٹا ویئر ہاؤس از ناٹ اے اسمال ڈیٹا بیس, اس میں ملٹیپل جو ہے ڈیٹا بیسز انٹیگریٹ ہوئے ہوتے ہیں, ملٹیپل سسٹمز جو ہے مرج ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نیکسٹ اگر دیکھیے ڈیٹا بیس اپروچ, لسٹ آف آل آئٹمز دیٹ ور سولڈ لاسٹ منتھ. اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے لاسٹ منتھ میں کتنی جو ہے انفارمیشن جتنی بھی جو ہے آئٹمس سیل ہوئے ہیں کسی خاص جو ہے برانڈ سے کسی خاص جگہ سے. ٹھیک ہے, لسٹ آف آل آئٹمس پرچیز بائی اے پرسن سم اسپیسیفک پرسن. ٹھیک ہے, کہ کتنے اس پرسن نے کتنی جو ہے سیلنگ کتنی جو ہے پرچیزنگ کی ہے. دا ٹوٹل سیل آف دا لاسٹ منتھ پر گروپڈ بائی اے برانچ. ٹھیک ہے, ہاؤ مینی سیل ٹرانزیکشن اکرڈ ڈیورنگ دا منتھ آف دا جنوری. اب یہ کہ اس میں ساری جو ہے انفارمیشن فیوچر کی بھی اویلیبل ہوتی ہیں, تو اب فیوچر انفارمیشن کیوں ضروری ہے, پاسٹ انفارمیشن کیوں ضروری ہے فیوچر پروڈکشن کے لیے. اگر آپ دیکھیں کسی برانڈ کا ہے کہیں پہ اس میں سیلنگ ہو رہی ہے, تو اگر اب دیکھیں اس میں لاسٹ ایئر ونٹر میں کتنا جو ہے اسٹف سیل ہوا ہے, تو کرنٹ جو کمنگ ونٹر ہے اس کے لیے ان کو پتہ ہوگا کہ اتنا اسٹف یہ سیل ہوا ہے, تو اس کے لحاظ سے جو ونٹر کلیکشن ہے تو اس کے لحاظ سے انہوں نے وہ اندازہ لگانا ہے کہ اتنے کہ اس کی پرچیزنگ کے چانسز ہے, تو اتنے اس کے
اتنا جو ہے مٹیریل اویلیبل کر لیں گے. یا اگر سمر ہے, اگر آپ دیکھیں اگر ونٹر ہے تو زیادہ تر شاپنگ ونٹر کے لحاظ سے ہی ہوں گی, سمر کا کوئی آئٹم پرچیز نہیں ہوگا, ہوں گے مگر بہت ہی کم, اس لیے اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے اس پہ ڈسکاؤنٹ پرائزز لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فیوچر ریکارڈ کو پریڈکٹ کرنے کے لیے پاسٹ کا ریکارڈ چاہیے, تو اس لیے جو پاسٹ ریکارڈ ہے اس جو ہے پریزنس جو ہے ان کیس آف ڈیٹا ویئر ہاؤس پاسبل ہے کہ پورا جو ڈیٹا بیس میں اس کی انفارمیشن ہے وہ گیون ہو کہ اس ڈیٹ پہ یہ پرچیزنگ ہوئی ہے, اتنی پرچیزنگ ہوئی ہے, کس طرح کے آئٹمس کی پرچیزنگ ہوئی ہے. سپوز منتھ آف جنوری میں کس طرح کے آئٹمس کی پرچیزنگ ہوئی ہے, جنوری فیبرری میں کس طرح ہوئی ہے, مارچ میں کس طرح ہوئی ہے, اپریل میں جو کرنٹ ایئر چل رہا ہے اس کے ہر ایک منتھ میں کس ٹائپ کی پرچیزنگ ہوئی ہے. تو پھر اگلے ایئر کے لیے ان کو یہ اس منتھ کے لیے جو آئٹمس پرووائڈ کریں گے تو پریویس ریکارڈ کو چیک کر کے کہ ہمارے پاس کس منتھ میں کس ڈیوریشن کے لیے کس سیزن کے لیے میں کس طرح کا جو ہے اسٹف چاہیے ہوگا. تو پریویس ریکارڈ اس لحاظ سے ضروری ہے تاکہ ہم جو فیوچر جو ہے فیوچر کے لیے ہم اس کے لحاظ سے آئٹمز اویلیبل کر سکیں. اس طرح ہے کہ وچ آئٹم سیلس ٹوگیدر وچ آئٹم ان ٹو اسٹاک, ویئر اینڈ ہاؤ ٹو پلیس دا آئٹم وٹ ڈسکاؤنٹ ٹو آفر. اب یہ بات جو میں نے کی نا کہ کس طرح کے آئٹمس زیادہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں, کوئی کم ہو رہا ہے, اس پہ ڈسکاؤنٹ پرائز لگائیں گے تاکہ اس کو سیل آؤٹ کر کے فردر نیو ارائیولس جو ہے نیو جو ہے پروڈکٹس آ جائیں. ہاؤ بیسٹ ٹو ٹارگیٹ کسٹمر ٹو انکریز دا سیل ایٹ اے برانچ. اب یہ ہے کہ کسٹمرس کو کس طرح اٹریکٹ کریں گے. اب ڈیفینیٹلی کہ کوئی آئٹم ہے, سپوز ونٹر ہے اور کوئی آئٹم ونٹر کے سیزن میں ہے مگر وہ ونٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, سمر کلیکشن ہے, تو اس کو کوئی پرچیز نہیں کرے گا, بٹ دیٹ برانچ دے ول مسٹ ٹرائی ٹو سیل آؤٹ, تاکہ ان کے پاس زیادہ وہی پریویس جو ہے ان کے آئٹمس اویلیبل نہ ہو تاکہ وہ نئے آئٹمس کو لے آئیں. تو اس کو لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس پہ سیل لگائیں گے. اگر ایک چیز زیادہ سپوز 20% ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ نہیں جا رہا تو 50% کر لیں گے, 50 پہ بھی نہیں جا رہا دیکھیں گے, تو اس لحاظ سے ان پہ جس طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک سیزن کے میں اینڈ پہ جو ہے جو ہر ایک سیزن پہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیزن جو ہے اینڈ پہ سارا جو پریویس اسی سیزن کے لحاظ سے کلیئرنس سیل ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ان کو جو کرنٹلی جن کے پاس آئٹمز اویلیبل ہیں اس کو سیل آؤٹ کر کے نئے جو ہے آئٹمس کو وہ لا سکے سیلنگ کے لیے. وچ کسٹمر آر موسٹلی لائک ٹو رسپونڈ ٹو مائی نیکسٹ پروموشنل کیمپین اینڈ وائی. ٹھیک ہے, پھر ہر ایک جو انٹرپرائز ہے یا جو بھی ہے ان کو اپنی کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کا پتہ ہو. جس طرح اگر سافٹ ویئر کی بات کریں تو سافٹ ویئر میں بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ کر رہے ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے کسٹمر کس طرح کے سافٹ ویئر ان کو چاہیے ہوتا ہے, کس طرح کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر کوئی برانڈ ہے تو ان کو اس کے جو اسی انٹرپرائز کو پتہ ہے کہ ہمارے کسٹمر کس چیز سے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. اب ان کو اپنی کوالٹی زیادہ بہتر بنانے کے لیے ان کو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو زیادہ دیکھنا ہوگا, اور پرائزز بھی اسی کے لحاظ سے ہوں گی, کسٹمر کے لحاظ سے ہوں گی. تھرڈ ریزن ہے وائی ڈیٹا ویئر ہاؤس بزنس وانٹ مچ مور. واٹ ہیپن کہ مطلب کسی کرنٹ ٹائم پہ مطلب کیا واٹ ہیپن ان دا سینس کہ کیا جو ہے ہمارے بزنس میں کتنا لاس یا پروفٹ ہوا ہے. مطلب اگر لاس ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, لاس ہوا ہے یا گین ہوا ہے. ٹھیک ہے, پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے. وائی اٹ ہیپن, اب وہ لاس ہے یا پروفٹ ہے وہ کیوں ہوا ہے, کس ریزنز کیا ہے. اگر لاس ہے تو اس لاس کو اوور کم کرنے کے لیے ریزنز جو ہے اس کے لحاظ سے ایکشن لینا ہوگا. اور اگر وہ ہے پروفٹ ہوا ہے تو پھر اس پروفٹ کے لحاظ سے فردر کہ اسی طرح مطلب اپنے پروفٹ کو انکریز کرنے کے لیے, جس طرح اگر کسی بھی برانڈ میں ہے کسی بھی اس پہ جائیں اور کوئی سیل لگی اور وہ چیز سیل آؤٹ نہیں ہو رہی تو اس میں ریزن کیا ہے, آیا ان کے آئٹمز ایسے نہیں ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, واٹ ول ہیپن. اب یہ ہے کہ واٹ ہیپن کیا جو ہے کرنٹ ہمارے پاس جو آپریشن وہ پرفارم ہوا ہے کیوں ہوا ہے, اب اس کے لیے فردر اسٹیپ کیا لینا ہے, واٹ از ہیپننگ, کیا اس میں جو ہے کرنٹلی کام کیا. اصل میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس جو بناتے ہیں تو پریویس ڈیٹا اور کرنٹ ڈیٹا
کے لحاظ سے ہم نے فیوچر پروڈکشن کے لیے کیا سسٹم بنانا ہے کہ ہمیں یہ جو پورا ریکارڈ جو سیو ہو تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ پچھلا جو ہمارے پاس ہے ہمارے انٹرپرائز ہمارے بزنس کو زیادہ انہینس کرنے کے لیے وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ہیپن. اب یہ کہ ہم چاہتے کیا ہیں, ہم اپنے انٹرپرائز کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ اگر لاس ہوا ہے تو ہم اس کو کس طرح اس کو پروفٹ میں کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کے لحاظ سے اپنا ایکشن بڑھانا ہوگا. یہ اگر ڈیٹا ویئر ہاؤس کسی خاص جو ہے انٹرپرائز کے لیے بنا ہے تو اس میں ان کو اندازہ ہو کہ ہمارا جو ہے کیا کیا فلاز ہیں جس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا فلاز ہیں جس میں ہمیں لاس ہوا ہے اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ایکشن پرفارم کرنا ہوگا. So what is data warehouse? A complete repository of historic or corporate data extracted from the transaction system that is available for the ad hoc access by the knowledge workers. So یہ جو ہے یہاں پہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو ہے پراپر ایک ڈیفینیشن جس طرح ہم نے یہ پورا جو لاسٹ اس ویڈیو میں اور لاسٹ ویڈیو میں جو ڈسکس کیا ہے ایک سینٹرلائز ایک اسپیسیفک اس کی جو ہے ڈیفینیشن جو ہے کہ کمپلیٹ ریپوزیٹری کی اس کے لیے ساری انفارمیشن جو کرنٹ ڈیٹا ہے جو پریویس ڈیٹا ہے اس کے لحاظ سے ساری انفارمیشن جو ہے اویلیبل ہوں گی اس سسٹم میں. اوکے, انشاءاللہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اس ٹاپک کی. اگلے ٹاپکس نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ.